ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج جو کہانی ہم آپ کو سنائیں گے وہ بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، تو بنا آپ کا وقت ضائع کیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو کہانی کا نام ہے خون آلود تخت۔ کہا جاتا ہے کہ ریاست مروان ایک ایسی سلطنت تھی جہاں خزانے کی فراوانی، محلوں کی شان و شوکت اور بادشاہوں کی ہیبت مشہور تھی۔ مگر اس تخت کے ساتھ ایک خوفناک راز بھی جڑا تھا۔ یہ تخت جس کے بھی پاس آتا، اسے یا تو سازشیں نگل جاتے یا پھر خون میں نہلا دیا جاتا۔ بادشاہ شمس الدین مروان کو اپنی سلطنت پر ناز تھا۔ اس کی سلطنت میں انصاف بھی تھا اور سختی بھی، لیکن ایک رات محل کے تارک دالانوں میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ یہ سایہ کسی ہے اور کا نہیں بلکہ خود بادشاہ کا چھوٹا بھائی شہزادہ فرہاد تھا، جو اپنی تقدیر بدلنے کی سازش کر رہا تھا۔ شہزادہ فرہاد کو ہمیشہ سے یہی احساس تھا کہ وہ زیادہ قابل تھا، لیکن تخت اس کے بڑے بھائی کے حصے میں آیا تھا۔ اسی حسد نے اسے زہر کا پیالہ محل کے خاص دربار میں رکھنے پر مجبور کر دیا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلی صبح محل میں کہرام مچ گیا۔ بادشاہ زندہ تھا، مگر اس کا سب سے وفادار وزیر شیراز زہر آلود جام پی کر مر چکا تھا۔ سب کی نظریں درباریوں پر تھیں، مگر بادشاہ کو اندازہ تھا کہ سازش اندر سے ہوئی ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو بھی قاتل کا پتہ لگائے گا اسے آدھی سلطنت انعام میں دی جائے گی۔ یہ سن کر دربار میں موجود ہر شخص چونک اٹھا، مگر شہزادہ فرہاد اندر ہی اندر کانپنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ رات کی تاریکی میں ایک خفیہ پیغام بادشاہ کے بستر پر رکھا ملا۔ وہ تمہارے قریب ہے مگر تم اسے پہچان نہیں سکتے۔ بادشاہ حیران ہوا مگر خاموش رہا۔ دوسری طرف شہزادہ فرہاد نے اپنی سازش کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا۔ اس نے محل کے ایک پرانے غلام کبیر کو بہکایا اور کہا، اگر بادشاہ کا قتل ہو جائے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور خزانے سے مالا مال کر دوں گا۔ کبیر لالچ میں آ گیا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ کسی اور کی آنکھیں بھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ محل کی ایک معصوم کنیز رقیہ، جو کہ کبیر سے محبت کرتی تھی، یہ سب سن چکی تھی۔ اس نے فوراً بادشاہ کے سب سے وفادار سپاہی بختاور خاں کو اطلاع دی۔ اگلی رات جب کبیر بادشاہ کے کمرے میں چھپ کر حملہ کرنے والا تھا تو اچانک مشالیں روشن ہوئیں اور سپاہی نمودار ہو گئے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کبیر، تمہیں آزادی چاہیے تھی، اب تمہیں موت ملے گی۔ کبیر کانپنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے حقیقت نہ بتائی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ حضور، میں بے قصور ہوں، مجھے شہزادہ فرہاد نے بھیجا تھا۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کی آنکھیں خونخوار ہو گئیں۔ شہزادہ فرہاد نے موقع دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر بختاور خاں کی تلوار اس کے راستے ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور بولا، تخت سے زیادہ خون کا رشتہ عزیز تھا، مگر تم نے اسے دھوکا دیا۔ اب یہی تخت تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اسی لمحے دربار میں ایک خفیہ دروازہ کھلا اور سپاہیوں نے شہزادے کو تہہ خانے میں پھینک دیا، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندھیروں میں دفن ہو گیا۔ ریاست مروان میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ تخت اب بھی خون سے آلودہ تھا، مگر بادشاہ جانتا تھا کہ سازشوں سے بچنے کے لیے اسے اور زیادہ چوکنا رہنا ہوگا۔ مگر سوال یہ تھا، کیا تخت کی لانت واقعی ختم ہو چکی تھی یا پھر کوئی اور سازش پردے کے پیچھے منتظر تھی؟ ختم شد